بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 4، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، ترتیب سعودی اور ترتیب مخارج کی ترتیب کے مطابق یہ تختی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس تختی کی ترتیب کے مطابق میں مخارج پڑھا رہا ہوں، تو جو لکھنا چاہیں ساتھی ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی لیں، نوٹ کر لیں۔ تو مخارج کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ یہاں پر حمزہ ہا سے لے کر میم تک جو مخارج ہیں وہ ہیں 15۔ جمال القرآن کی ترتیب کے مطابق پہلا مخرج جوف دہن، آخری مخرج خیشوں غننے والا۔ تو اس طرح 17 مخارج یوں ہوتے ہیں۔ اس ترتیب میں کتنے ہیں؟ 15۔ تو یہ 15 جو مخارج محقق ہیں، جن کا مخرج متعین ہے، وہ قاعدے میں موجود۔ جن کا مخرج متعین نہیں ہے، جن کو مخرج مقدر کہتے ہیں، وہ 2 ہے، جوف دہن اور خیشوں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلا مخرج آپ نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں۔ پہلا مخرج جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال با، بو، بی، یعنی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ کیا ہیں؟ حروف مدہ۔ اس کے بعد یہ مخرج نمبر 2، نام کیا ہے اس کا؟ اقصی حلق۔ کیا نام ہے؟ تعریف کیا ہے؟ حلق کا وہ حصہ، یوں ترتیب بنائیں گے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ تو اب ترتیب یہ ہوگی کہ جب میں حروف کا نام لوں گا تو آپ لوگوں نے بھی حروف کا نام لینا ہے۔ اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخرج یعنی بولتے ہوئے ساتھ اس حرف کو بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ساتھ پریکٹس بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مخرج کی تعریف جو ہے وہ صحیح کر رہے ہوں، لیکن جو ادائیگی ہے وہ پھر غلط پڑھ رہے ہوں۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مخرج کی تعریف صحیح کرتے ہیں، حرف غلط پڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ مخرج یعنی تعریف بھی، اور پھر اس کے ساتھ اسی کے مطابق ادا بھی، اس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہو۔ نمبر 3، وسط حلق، حلق کے درمیان والے حصے سے اب حرف بولیں گے، عین، ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خو ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان 6 کو کیا کہتے ہیں؟ جی آگے چلتے ہیں۔ زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، یوں کوا، گوشت کا جو لوتھڑا ہو کر لٹک رہا ہوتا ہے اس کو کوا کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگے، جب اوپر تالو سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہو گئے، پہلے جو دم 4، یہ والا 5، اور اب 6 نمبر ہے زبان کی جڑ۔ کیا عرض کیا؟ تو آپ نے اس کو یوں زبان سمجھنا ہے، تصور کر کے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں، زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، زبان کی جڑ یہ کوا ہے، تو کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، یہ زبان کی جڑ، اس سے قوف ادا ہوا تھا۔ اب زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، جب یہ حصہ اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے بیٹا؟
ان دونوں کو شجریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو لہاتیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو نام ہیں، لہاتیہ اور لہویہ. لہاتیہ کیونکہ یہ جو کوا ہے عربی میں اس کو لہات کہتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے اس کو لہاتیہ یا لہویہ کہتے ہیں. آگے جی، زبان کا درمیان کیا عرض کیا؟ ویسے زبان یہ مکمل جب ہے تو درمیان یہ بنتا ہے، لیکن یہ جو ہلنے والا حصہ ہے زبان کا، اس کا درمیان یہ بنتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہلنے والا حصہ ہے، اس کا درمیان یہ ہے. تو زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے آپ نے زبان، اس ہاتھ کو زبان تصور کر کے بنانا ہے اور پھر اس کے مطابق مخارج یاد کرنے ہیں. تو پھر کیا ہوگا، آپ کو کافی ذہن یاد نہیں کرنی پڑے گی. زبان آپ کے ہاتھ، مخارج سارے کے سارے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. سارے مخارج آپ کے ہاتھ میں. جی، زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے. کیا عرض کیا؟ زبان کا جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم جیم شین اور یا غیر مدہ. اور اس لیے عرض کیا اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. ان تینوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف. یہ زبان کا درمیان جو اوپر لگا نا تالو سے، تو یہ جو تالو کا حصہ ہے، اس تالو کے حصے کو عربی میں شجر کہتے ہیں. کہیں شجر کا معنی درخت نہ سمجھ لینا. تو آپ کے منہ میں درخت کیسے آئے گا؟ آپ کے منہ میں درخت کیسے آئے گا؟ جیسے کسی نے کہا گندم کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو تو نہیں اندازہ ہوتا کہ درخت ہوتا ہے. تو یہ شجر کا معنی درخت نہیں ہے، بلکہ شجر کا معنی کیا ہے؟ یہ تالو کا درمیان والا اوپر والا حصہ. تو اس کے ساتھ زبان کا درمیان لگتا ہے، اس مناسبت سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ. بات سمجھ آگے؟ آگے جی، کتنا مخرج نمبر لکھتے جائیں صاحب، نوٹ بھی کریں. جو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں اسی طریقے سے سنو گا. زبان کی کروٹ یہاں سے لے کر یہ ناخن کے انگوٹھے کے ناخن تک، یہ زبان کی کروٹ ہے. زبان کی کروٹ اور اس کے سامنے مکمل جو ہے نا وہ داڑے ہیں. یہ 4 ہے نا، تو یہ ٹوٹل داڑے ہیں 5. داڑیں کتنی ہیں؟ زبان کی کروٹ جب اوپر والی داڑوں کی جڑ سے لگے. بہت آسان اور مختصر تعریف ہے. زبان کی کروٹ جب اوپر والی داڑوں کی جڑ سے لگے تو اس سے وود، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، وود ادا ہوتا ہے. اس کو حافیہ کہتے ہیں. اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو زبان کی کروٹ ہے عربی میں اس کو حافہ کہتے ہیں. تو یہ حافہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں. کتنے مخارج ہو گئے؟ 8. مخرج نمبر 9. کافی ہے؟ کافی یہاں تک؟ ٹھیک ہے جی. یہاں تک پھر آگے انشاءاللہ کل مکمل کرنے